حماد اظہر کا مستعفی ہو جانا. پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد اظہر مستعفی ہو گئے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کافی گلے شکوے کیے کہ عمران خان تک ان کی ایکسیس نہیں ہے اور جو فیصلے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلے برقرار نہیں رہتے اور بالآخر ان کی مرضی کے بغیر کچھ فیصلے کروا دیے گئے. اور ابھی جو ریسنٹ تنازع ہوا وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار کی تبدیلی کے حوالے سے ہے لاہور میں ہی, جو کہ حماد اظہر چاہتے تھے کہ یہ شخص رہیں اپنے عہدے پر, لیکن جو کوئی اور لوگ تھے, جو کوئی اور گروپ ہوگا یا جن کی عمران خان تک ایکسیس ہے, انہوں نے عمران خان سے منظوری لی اور وہ عہدہ تبدیل کرا دیا گیا, جس کے بعد بالآخر ایک بار پھر حماد اظہر مستعفی ہو گیا. یہ ایک ایسے کڑے وقت میں مستعفی ہوئے ہیں جب عمران خان صاحب جیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے, سارے متحد رہیں, کارکنان متحد رہیں, خاص طور پر نوجوان متحد رہیں. یہ عمران خان کی طرف سے پیغام آیا. اور ایسے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو متحرک ہونا ہوگا, کے پی کے سے تو سگنلز اچھے مل جاتے ہیں لیکن پنجاب میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. تو ابھی دیکھا ہم نے کہ پنجاب میں لیڈر لیس پارٹی ہے, ایک طرح سے کوئی بڑا نام نہیں تھا کمانڈ کرنے کے لیے پارٹی کو. حماد اظہر مفرور اشتہاری کے سٹیٹس کے ساتھ جس حد تک ہو سکتا تو انہوں نے کوشش کی, لیکن ایٹ دی اینڈ پہلے بھی ایک بار ریزائن کیا, ابھی پھر کر گئے ہیں. حافظ فرد پہلے ہی ان کی ضمانت مسترد ہوئی تو وہ مفرور ہو گئے. جو اور لوگ تھے وہ سارے یا تو جیلوں میں ہیں, میاں اسلم اقبال ویسے وہ مفرور, تو اس وقت نہ یاسمین راشد ہیں, نہ عمر چیمہ ہے, نہ کوئی اور بڑا لیڈر اس وقت دکھائی دے رہا ہے. تو سارے کے سارے اس وقت منظر عام سے غائب ہیں. تو پنجاب میں کھلا ماحول ہے یا میدان ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے یا حکمراں اتحاد کے لیے. تو پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے شاید آنے والا وقت تھوڑا اور ٹف ہو سکتا ہے. اڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ کی اس کی سماعت تھی, لیکن جو تفتیشی افسر ہیں ان کی شاید کوئی عدم حاضری ہے یا وہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کوئی 5ویں مرتبہ اس کی سماعت نہیں ہو سکی اور ملتوی ہو گئی. لیکن آج کے دن کی اڈیالہ جیل سے جو مین ہائی لائٹ ہے وہ یہ کہ یہ پچھلے 1-2 دنوں سے جو آپ خبریں سن رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپریڈنٹ کا پہلے تبادلہ ہوا, پھر ابھی وہ گرفتار ہوئے. سہولت کاری کا الزام ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کی گئی, کوئی موبائل فون فراہم کیا گیا یا کچھ اس طرح کی جو باتیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں. بہرحال تفتیش ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن کچھ اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ, دوسرا سختی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر اڈیالہ جیل میں, اور آج اس کا اظہار اس انداز سے ہوا کہ جو ان کے لوگ ان کو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عدالت کے احکامات کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گئی, تو انہیں یہ کہا گیا ایز پر یہ لیڈرشپ جو انہوں نے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ عمران خان سے جیل کے اندر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, اگر ایسی کوئی سیاسی گفتگو ہوئی تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا. دیٹ مینس کہ یہ کھلا ان کو بتایا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتے, آپ عدالتی جو پروسیڈنگ ہے اس کے لیے اگر آئے ہیں تو اس کی آپ جو بھی بات چیت کرنا چاہیں کریں, لیکن سیاسی نہیں. تو یہ ایک بڑی ہرڈل ہے, یعنی جو نیا عملہ آیا یا نئے سپریڈنٹ صاحب آئے ہیں انہوں نے تھوڑا سختی والا ہاتھ رکھنا شروع کیا ہے. تو آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آ کے باہر بتایا کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہوا, ہمیں بات چیت کرنے نہیں دی گئی, حالانکہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت لیا, بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا گیا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے سیاسی مشاورت کے لیے علیحدہ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے اوپر بھی پروسیڈنگ چل رہی تھی, مجھے یاد نہیں آخری فیصلہ کیا آیا تھا, لیکن اس قسم کا معاملہ بھی تھا. علیحدہ ملاقات تو دور کی بات, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سیاسی بات چیت نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی سختی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یا آنے والے دنوں میں اور بھی ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. پھر عمران خان کی طرف سے جو ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے یا جو ایک پیغام باہر بھیجا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں, لیکن چونکہ جرنلسٹ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان سے بات چیت کے نتیجے میں جو میسیجنگ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارٹی میری تیار رہے, میں نے پارٹی کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو تیار رہنے کا کہا ہے. اور کس تناظر میں کہا ہے, انہیں یہ لگتا ہے یا ان کا یہ خدشہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنے جا رہی مخصوص نشستوں کے معاملے پر, اور ایک بار پھر وہ آئین توڑنے جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے ٹائم لائن بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تیسری مرتبہ ہوگا جب حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہی یا آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنے جا رہی, تو اس صورت میں وہ کوئی رد عمل دینا چاہتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے. تو وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک میسیجز کنوے کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ جناب تیار رہیں.